بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن علی پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک محمد عارف چنجن صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، صدر بار ایسوسی ایشن علی پور۔ آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے اس دور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی ہے اور وکلاء صاحبان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے۔ وکلاء صاحبان نے آپ کو صدر منتخب کیا ہے، ان فیوچر اس بار کو لے کر آپ کے کیا پلانز ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی آواز میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا جٹ چنجن فیملی سے تعلق ہے اور ہیڈ پنجنند کے نزدیک ایک گاؤں ہے۔ میری ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول بستی چنجن سے ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں علی پور میں ایف ایس سی میں نے کی، اور اس کے بعد میں نے سمپل بی اے کی۔ اس کے بعد بی زیڈ یو سے میری لا ہے، ایل ایل بی میں نے وہیں سے کیا ہے ریگولر۔ ٹھیک۔ جی اچھا جناب، یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے؟ اصل میں یہ ہم جس ایریے سے اور جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، جی۔ تو یہاں ایک کنسیپٹ ہے۔ ویسے تو یہ وڈیرا سسٹم ہے یہاں کا، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرے والد صاحب کا یہ خواب تھا جی۔ کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر وکیل بنے اور اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی ایک بہتر فوٹنگ پہ جو ہے نا وہ نمائندگی کر سکے۔ تو میرے والد صاحب کا خواب تھا جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شعبہ یہاں اس سوسائٹی میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہر پوائنٹ آف ویو سے کسی کی خدمت کرنے کے لیے، سوسائٹی کے جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں، یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس کو آپ لے کر ہمہ قسمی جو ہے نا آپ خدمت بھی کر سکتے ہیں اور ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ اور ایک وکیل کا خاصہ یہ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے جی۔ کہ اپنے پروفیشن سے بندے کو سنسیئر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ جی۔ ٹھیک۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا میں جو جن شخصیات نے رول کیا ہے، جی۔ ان کا تعلق شعبہ وکالت سے ہے، اور وکیل ہی ایک سوسائٹی کو ایک اچھے راستے پر گامزن کر سکتا ہے، اور وکیل ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایسا قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں ہمارا جو وکلا کا رول ہے اور جوڈیشری ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے، کیونکہ ہمارا انصاف کا جو ریشو ہے، ہماری رینکنگ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ 143 پہ ہم آ رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کا قصور ہے، اس میں ہم لائر کا بھی قصور ہے۔ ہم جس طرح معاملات کو لنگران کرتے ہیں، یہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ٹھیک۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پراسیکیوشن کا نظام انتہائی فرسودہ ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، اس میں پراسیکیوشن سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ آتی ہے۔ ٹھیک۔ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دیکھ لیں، اس میں پہلے پراسیکیوشن کام کرتا ہے، جی۔ پراسیکیوشن کیس کو فائنل کرتا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پہلے تو لوگ دھکے کھاتے ہیں تھانوں کے، ایف آئی آر ہونے کے بعد ہماری جو تفتیش کا ناقص نظام ہے، جی۔ اس میں بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ 4 سال جو ہے نا چلان مرتب نہیں ہوتے، ذلیل و خوار ہوتے ہیں لوگ،
اس کے بعد جب چلان آتا ہے تو پھر ایویڈنس نہیں ہو پاتی. اگر ایویڈنس بھی آ جائے تو اس میں پھر ہمارا وکلا کا جو رول ہے وہ انتہائی جو ہے نا وہ قابل افسوس ہے. نہ تو ہم شہادت پہ توجہ دیتے ہیں، نہ ہم کراس کرتے ہیں. اس کے بعد اتنے لیک آنرز ہیں کہ وہ کیس میں بندہ بری ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا جناب، وکلا صاحبان نے آپ کو علی پور بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا ہے. وکلا صاحبان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ اور آپ کا ٹینور باقی 2 منتھ بچتا ہے، تو کیسا یہ ٹینور رہا؟ دیکھیے جی، میں آنیسٹلی بات یہ ہے کہ دوستوں کا، وکلا کا جتنا شکریہ ادا کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں جس سوسائٹی سے آیا ہوں، جی. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک دیہات سے ہے، اور علی پور میں رول کر رہا ہوں، اور 600 کی بار ہے ہماری، 1929 کی بار ہے، سب سے پرانی تحصیل ہے. اس میں 600 وکلا کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہماری ایک تحصیل جو ہے نا وہ پسماندہ تحصیل ہے، اس میں فنڈز کی بالکل کمی ہے. جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے. اور میں بھی یہ آنیسٹلی اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، جو پورے سال میں مجھے کرنا چاہیے شاید میں وہ نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجھے موقع ملے گا. وہ جو ٹارگیٹ ہے میں ضرور اچیو کروں گا، اور ایک دفعہ میں پھر اپنے وکلا بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں. ٹھیک. اچھا جناب، آپ نے اپنے اس ٹینور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی اور کیا اصلاحات لائے آپ؟ 3-4 چیزیں ہیں. جی. ایک تو جو سابق ادوار میں جو ہے نا جو لوگ آئے یہاں پہ بار اور بینچ میں جو ہے نا جو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فرق تھا، اس کو میں نے کم کیا ہے. ٹھیک. اداروں میں جو ٹکراؤ تھا اس کو میں بڑا قریب لے کر آیا ہوں. اس پورے سال میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وکلا کی عزت اور وقار پہ میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. خواہ وہ جوڈیشری سے ہو، خواہ وہ انتظامیہ سے ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، سب سے پہلے میں نے اپنے وکلا کی عزت کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آیا ہوں. اس پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارا جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے. اس میں بار روم 1200 سیٹر بار روم تیار ہے، لیڈیز بار روم ہے، کیفیٹیریا نیا بن گیا ہے. اس کے بعد ہمارا جو ایک بخشی خانے کا جو درینہ مطالبہ تھا وکلا کا، جی. وہ بھی ہمارے اسی چیمبر میں، اسی ہمارے احاطے میں تھا، اس کو ہم شفٹ کروا رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں. یہ بات ہے. ٹھیک. اچھا جناب، ان فیوچر جو آپ کا ٹینور بچتا ہے تو کیا پلان ہے آپ کا اس بار کو لے کر؟ میری تو کوشش ہوگی کہ جس طرح میں نے یہ 10 مہینے گزارے ہیں، جی. آئندہ بھی اسی طرح وکلا کی عزت اور وقار کو میں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بار کو آگے لے کر چلوں. بار اور بینچ میں جو ہے نا یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہوتا رہے گا. ٹھیک. ایک اچھا شہری بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ایز اے قانون دان کیا کہیں گے؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھے شہری کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے تو رول آف لا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے. ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بندہ اپنے اندر رہ کر اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد دوسروں کی بات کرے. میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک. ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں تو لاگو نہیں ہے پاکستان میں. اب یہ دیکھیں کہ جتنا بھی جو ہے نا وہ بدماش ہو، اگر وہ دبئی ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو وہ سب سے زیادہ شریف وہی نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا رول آف لا کی حکمرانی نہیں ہے. یہ غریبوں کے لیے قانون ہے، امیروں کے لیے نہیں ہے. یکساں قانون لاگو ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی بات ہے. ٹھیک. پاکستان کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایز اے قانون دان آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا میرا 17 سال 18 سال کی پریکٹس ہے، جی. اور میں نے جتنے آج برے حالات میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں، آئندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ پاک کرم کرے، میری دعا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں، ہم سب اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پہ بھی میری یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ تعلیم پہ اور صحت پہ ہم سب سے کم بجٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی ملکوں میں آپ دیکھ لیں تعلیم اور صحت وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ یہاں ہم دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. ٹھیک. صوبہ بہاولپور یا ملتان کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے جتنے بننے چاہیے ہمارے ملک کی خاطر، وہ ہمارے وسیب کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. ٹھیک.
علی پور شہر کے کیا مسائل ہیں جس پہ ایز اے قانون دان آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ علی پور کے انبار لگے ہوئے ہیں مسائل کے. شیر شاہ سوری کے دور میں ہماری روڈ بنی تھی مظفر گڑھ والی، آج تک وہ ڈبل روڈ نہیں بن سکی. ہمارا جو یہاں کا سیوریج نظام ہے وہ کوئی میں کہتا ہوں کہ 100 سال پرانا ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے ہماری روڈیں ختم ہیں. ہمارا جو جوڈیشل کمپلیکس یہاں شفٹ کیا گیا ہے ہمارے شہر کا گندہ ترین علاقہ تھا. ہمارے وکلا صاحبان اور عام لوگ اس مسائل کا شکار ہیں. گندہ پانی ہے، لوگ گردوں کے مریض ہو چکے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ جو ہے نا اعلیٰ حکام اور باقی جو لوگ ہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ٹھیک. آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شہر اسلام آباد ہے، اور میں زیادہ جو ہے نا وہ ٹورازم زیادہ تر میں کوئٹہ، وہاں اس کے علاوہ جو ہے نا اسلام آباد یہ ہیں. رحیم یار خان اچھا شہر ہے. بہاولپور میرے پسندیدہ شہروں میں سے ایک ہے. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میری پسندیدہ ڈش مورنگا ہے ویسے، اور میں شوق سے کھاتا ہوں قیمہ کریلا. ٹھیک. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ نو ڈاؤٹ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہے. میں کہتا ہوں میں اسی فورم سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں. میں اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوں، اور میں اپنے دوستوں کے بے حد مشکور ہوں، اور اپنے اساتذہ کا مشکور ہوں. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ کس حوالے سے؟ اوور آل کس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں زندگی میں؟ مختلف ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں. ٹھیک. جی ہاں. میرے ویسے تو کھیل کے حوالے سے میں کرکٹ سے لگاؤ رکھتا ہوں. جی. وسیم اکرم میرے آئیڈیل ہیں. جی ہاں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا باقی بانو قدسیہ کو میں پڑھتا ہوں. ٹھیک. جی ہاں. قانون کی دنیا میں آپ کے استاد کون ہیں؟ قانون کی دنیا میں ویسے میں جونیئر ملک رمضان خالد جوہر صاحب کا ہوں. عامر بھٹا بھی ساتھ تھے اس زمانے میں جب میں 2004 میں نے پریکٹس کی تھی. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر بار ایسوسی ایشن علی پور کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میرا سمپل سے میسیج ہے کہ جو جہاں بھی ہے اپنے ذمہ داریاں پوری کرے، اور خاص طور پر میں وکلا کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہ کریں، محنت کریں. اس فیلڈ میں آج بھی جو ہے نا وہ ٹاپ سیٹ خالی ہے. آپ اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہی بات ہے کہ وہ ٹائم پہ آنا چاہیے. یہ میرا میسیج. ٹھیک. بہت شکریہ سر. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.